بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہاؤس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے عقل مند لڑکی۔ کہانی سننے سے پہلے میں ایک بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اب تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی مزید نئی اسٹوریز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برزخ نام کا ایک مالدار سوداگر رہتا تھا۔ اس کے کارندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے کر جاتے تھے اور بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس سوداگر کی عزت کرتا تھا اور اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حسن بانو۔ وہ 12 برس کی تھی کہ سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ حسن بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بڑی عقل مند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خود سنبھال لیا اور نہایت دانائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک روز کی بات ہے کہ حسن بانو اپنے عالی شان مکان کی چھت سے بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک درویش 40 خادموں کو ساتھ لیے اس طرف سے گزرا۔ وہ اپنے پاؤں میں بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے تھے اور وہ ان پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا تھا۔ حسن بانو نے اپنی دائی سے جو پاس ہی بیٹھی تھی کہا، اماں یہ بزرگ تو بڑے صاحب کمال معلوم ہوتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کا پیر ہے۔ مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ حسن بانو نے یہ سن کر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس پیر کی دعوت کروں۔ دائی سے مشورہ کر کے اس نے فوراً ایک نوکر کو اس پیر کی طرف دوڑایا اور پیغام دیا کہ حضور کسی روز میرے گھر کو اپنے مبارک قدموں سے روشن فرمائے۔ یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ حسن بانو کا یہ پیغام سن کر پیر نے جواب دیا، بزرگوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر مہربانی کریں۔ کل صبح آئیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسن بانو نے قسم قسم کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کروائیں، اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا اور اس طرح ریشمی سنہری لباس اور ہیرے جواہرات کے علاوہ اشرفیوں کی تھیلیاں پیر صاحب کی نظر کے لیے تیار کر کے رکھ دیں۔ صبح ہوئی تو پیر اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسن بانو کی حویلی میں آیا۔ حسن بانو نے دروازے سے نشست گاہ تک سنہری فرش بنوا رکھا تھا۔ وہ اسے رونتا ہوا بڑے ٹھاٹھ سے شاہانہ مسند پر جا بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کے تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا کہ یہ زر و جواہر میرے کس کام کے؟ لے جاؤ، میں تو درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں اور ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس نے انہیں بھی قبول نہیں کیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا سا دسترخوان پیر کے سامنے سجا دیا اور قسم قسم کے میوے اور مٹھائیاں اس پر چننے لگے۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے وہ سونے چاندی کے تھے اور سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے تھے۔ وہ دکھاوے کا پیر تھا اور اصل میں بڑا مکار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے لگا بار بار سونے چاندی کے برتنوں کو دیکھتے، جی میں سوچتا تھا کہ یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے۔ اتنا مال اسباب تو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کسی طرح اس سارے مال اسباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ اسی خیال سے اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر حسن بانو کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسن بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام زر و جواہر اور دوسرا قیمتی سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو انہیں ان ظالموں نے زخمی کر دیا
اور کئی ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسن بانو کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو وہی پیر صاحب اور ان کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی تھی کہ اب کیا کروں۔ رات تو جیسے تیسے کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے مردہ اور زخمی نوکروں کو چارپائیوں پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فریاد کرنے لگی، جہاں پر کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے، اس نے یہ غضب کیا کہ میرے گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کیا، 2-4 کو تو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا مال اسباب لے گیا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے جو ایسے نیک ولی پر اس طرح کی تہمت لگائی ہے؟ وہ ہمارا پیر ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو دنیا کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اسے ولی نہ کہیے، وہ شیطان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت حکم دیا کہ حسن بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس کے مکان سے نکال دیا جائے اور زر و جواہر سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا اسباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسن بانو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسن بانو حیران ہو کر دائی سے پوچھتی کہ اماں، ایسی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی؟ دائی اسے تسلیاں دیتی رہی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، اگر خدا فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے ان کا برا حال کر ڈالا۔ بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تو تھی، ساتھ ہی ساتھ بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اسی درخت کے نیچے خاک پر ہی سو رہی تھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہتوں کی دولت دفن ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس سب بھول گئی، اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا کہ اماں تم اسی گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتا آئے تاکہ یہاں ایک عالی شان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسن بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسن بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت اور عالی شان حویلی بنانے کا حکم دیا۔ انہیں تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کریں اور یہ خیال رکھیں کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری رقم انعام میں ملے گی۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسن بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت سی اشرفیاں بھی انعام میں دیں اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کی
کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بسا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر دربانوں کے ذریعے اطلاع کرائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوایا۔ حسن بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی آداب بجا لانے کے بعد زر و جواہر کے کئی تھال اس کی نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسن بانو نے عرض کیا، حضور، اس خاکسار کو بہرام کہتے ہیں۔ میرا باپ نشاپور میں سوداگری کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی، جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے۔ اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو مہرو چاند جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کریں۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسن بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسن بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسن بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کی کہ اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کی کہ شاہ آباد خراسان سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ حضور برزق سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت یہیں کرے۔ بادشاہ نے کہا، اے مارو، وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی، اب جیسے جی میں آئے کرو۔ حسن بانو اسی مردانہ بھیس میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی اور فوراً اس کی مرمت اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شاہ آباد سے منگوایا۔ پہلی دعوت سے کہیں بڑھ کر بندوبست کر کے پھر پیر صاحب کو وہاں بلوایا۔ پیر صاحب اپنی عادت کے مطابق سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے۔ حویلی کی سجدج دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ دل میں سوچنے لگے کہ یہاں تو اعلیٰ درجے کا ہر قسم کا سامان ہے، سب پار کر لینا چاہیے۔ حسن بانو نے تمام زر و جواہر اور اشرفیوں کی تھیلیاں وغیرہ پہلے کی طرح پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیں اور وہ مکار انہیں ٹھکراتا گیا کہ ہمیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں ہے۔ حسن بانو نے وہ تمام زر و جواہرات اور سونے چاندی کے برتن حویلی کے طاقوں میں رکھوا دیے تاکہ پیر کی نظر پڑے تو اس کی طبیعت میں لالچ اور بڑھے۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد ہی پیر صاحب دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حسن بانو نے نوکروں کو تاکید کر دی کہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہنے دو، لیکن ہوشیار ہو کر رہنا۔ ادھر ایک رکا کوتوال کے نام لکھا کہ آج کی رات مجھے اس حویلی پر ڈاکہ پڑنے کی خبر ملی ہے، تم اپنے سپاہی لے آؤ اور گھات میں بیٹھے رہو۔ کوتوال شام ہوتے ہی 200 سپاہیوں کا دستہ لے کر آ گیا اور سپاہی حویلی کے ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے قریب وہ مکار پیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آ پہنچا۔ حویلی چوپٹ کھلی تھی۔ پیر کے نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر گٹھڑ باندھے اور سر پر اٹھا لیے۔ مکار پیر نے بھی ہیرے جواہرات اور ایک مرزا طاؤس اٹھا کر اپنی گٹڑی میں رکھا۔ جب یہ سب باہر کی طرف بڑھے تو گھات میں بیٹھے ہوئے سپاہی اپنی اپنی جگہ سے کودے
اور ان سب کی مشقیں کس کر ان کی گٹھڑیاں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ صبح کے وقت کوتوال نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے جا پیش کیا۔ بادشاہ دل میں سخت افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اسے اپنا پیر بنا رکھا تھا اور اسے ولی کامل سمجھتا تھا، لیکن یہ چور اور ڈاکو نکلا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان سب کو ابھی پھانسی دے دی جائے تاکہ پھر کسی کو ایسی دغا بازی کی جرت نہ ہو سکے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے فوراً سب کا کام تمام کر دیا۔ اب حسن بانو نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنا اصلی حال ظاہر کیا کہ حضور، میں وہی سوداگر زادی حسن بانو ہوں جسے آپ نے اس مکار اور دغا باز فقیر کی خاطر شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا تمام مال اسی کے گھر میں ہے۔ حضور، کھدوا کر دیکھیں تو ضرور ملے گا۔ جب پیر کی حویلی کو کھدوا کر دیکھا گیا تو وہاں سے وہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ چند روز بعد حسن بانو نے بادشاہ کو شاہ آباد بلا کر اس کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد بادشاہ کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 کنویں دکھلائے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور، اپنے خادموں کو حکم دیجئے کہ ان تمام اشرفیوں اور مال و اسباب کو لے جا کر شاہی خزانے میں داخل کر دیں۔ لیکن بادشاہ کا حکم پا کر جب خادموں نے اشرفیوں کو کنویں سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ اشرفیاں سانپ اور بچھو بن گئے۔ خادموں نے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں سارا حال کہا۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ مال اسباب خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ تم مالک و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر خراسان واپس چلا آیا اور حسن بانو نے اس دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جس مسافر کا گزر شاہ آباد سے ہوتا وہ اسی مسافر خانے میں ٹھہرایا جاتا اور حسن بانو اسے کھانا، کپڑا اور نقد رقم دے کر رخصت کرتی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔